इधर लाइन सर वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगो साहब गुमा हम रदारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाउल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िया साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर हमें दे रहे हैं। ज़िया साहब, सबसे पहले बताइएगा कि मौलाना हिदायतुर रहमान के साथ मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे और आप समझते हैं कि मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप का चैनल ख़ास तौर पर जब भी मैं ग्वादर जाता हूँ, एक वाहिद बलूची चैनल है जो इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे और मॉनिटर कर रहा है। गुज़िश्ता साल से मौलाना साहब ने कुछ डिमांड लोगों के रखे हुए हैं। वो डिमांड मौलाना साहब की नहीं, वो डिमांड पूरे बलूचिस्तान की डिमांड है। हमारे आबा व अजदाद की डिमांड रहे हैं कि बलूचिस्तान के हकूक़ के हवाले से वो दिए जाएँ। मौलाना साहब के साथ बैठे हैं, हमने कहा हुकूमत में जितने आपकी डिमांड सूबाई हुकूमत की हैं वो हम अभी मान लेते हैं। उस कुछ डिमांड ऐसे हैं जिसका ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट से, कुछ डिमांड्स आपके ऐसे हैं जिसका ताल्लुक सिंध गवर्नमेंट से, कुछ डिमांड्स आपके ऐसे हैं जिसका हमसाया मुल्क ईरान से स्टेक होल्डर बहुत हैं। उसके लिए कमेटी बना लेते हैं। तो उसके लिए वजीर आला साहब भी गए, वज़रा भी गए, मैं भी गया। खैर मौलाना साहब किसी हद तक मुतमईन हो गए। तो अभी दोबारा मौलाना साहब ने हड़ताल शुरू किया। तो हम डेली बेसिस पर कमिश्नर एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, कमिश्नर की सरबराही में जो है हम डेली सतह पर उनसे मुज़ाकरात करते थे। इनकी बातें आती थी, जायज़ मुतालबात बिल्कुल हम तैयार करते थे। उसका तरीक़ाकार होता है, एक समरी होता है, वो 5-6 डिपार्टमेंट से होके जाता है, वज़ीर आला हाउस से होके जाता है। उसमें एक सेकंड में वो नहीं हो जाता है। वो सारा प्रोसेस हमने उनको बता दिया। ट्रॉलिंग के हवाले से हम उनके साथ बैठे, माहीगीरों से पूछा, वह ट्रॉलिंग में वाज़ेह कमी आई हुई थी। ट्रॉलिंग इक्का दुक्का अगर हो रहा था उसके खिलाफ उधर ही मैंने कमिश्नर को सख्त ऑर्डर्स दिए कि मौलाना के बंदे जो कहते हैं जिधर बैठते हैं आप उसके साथ जाएं। बाकी जो इनके फेडरल गवर्नमेंट के मसले हैं, जिस तरह कस्टम ने इनकी गाड़ियां पकड़ी है, वो सूबाई हुकूमत की उसमें नहीं आता। हमने कहा हम आपके साथ आएंगे, आपके साथ आपके हकूक़ के लिए लड़ेंगे। बॉर्डर के हवाले से मसले थे, ग्वादर को फ्री पोर्ट आप करार दें, उसके हवाले से मसले थे। सब पर एग्री हो गए और उन्होंने हमें कहा कि अच्छा हमने ज़िया साहब, आपसे पूछना चाहते हैं, जो कि आप बतौर वज़ीर दाखिला मौलाना हिदायतुर रहमान साहब के साथ आप ख़ुद उनसे मुज़ाकरात करने के लिए ग्वादर पहुँचे थे, हुकूमती वफ़द आपके एक साथ था। तो आप बताइएगा कि मुज़ाकरात के दूसरे ही दिन फ़ौरन पुलिस ने उनके कैंप पर धावा बोल दिया। तो आप नहीं समझते अगर पुलिस कुछ दिन रुक जाती, ये कार्रवाई ना होता, तो ये इसके अच्छे नताइज आ सकते थे? देखें, बिल्कुल आखिरी हद तक कभी भी कोशिश ये है कि बिल्कुल अवाम पर ताकत का इस्तेमाल एक मुनासिब चीज़ नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ होती है, आप खुद एज एक जिम्मेदार इंसान की सोचें। आप अगर वज़ीर आला साहब की जगह बैठे होते या हमारी जगह पर बैठे होते, आपका एक हमसाया मुल्क जो इधर अमन व अमान के ज़रिए कारोबार करना चाहता है, सरमाया लगाना चाहता है, उसका सारा स्टाफ 3-4 दिनों से बंद। पीसी होटल में 150 सयाह बंद। हमें डेली के हिसाब से मैसेज भेज रहे हैं, चाइनीज मैसेज भेज रहे हैं कि इस तरह सीपेक चलेगा नहीं। फोर्ट पर आना जाना बंद और आर्मी का कंपाउंड बंद। आप बर्दाश्त तो नहीं कर सकते। रिट ऑफ द गवर्नमेंट भी कोई चीज़ है, वो भी बर्दाश्त हुई। फिर मजीद फोर्ट की तरफ पेश कदमी की गई। तो उसके बाद मुज़ाकरात के लिए हम पहले भी तैयार थे और उनके मुतालबात माने थे, उनके मुतालबात हमारे मुतालबात थे। लेकिन रिट ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ रियासत और रियासती इदारों को, खासकर ग्वादर जैसा सेंसिटिव एरिया जहाँ जिसको हमारे तमाम दुश्मन नहीं चाहते कि ये बन जाए, उस पर हमारे सारे रिसोर्सेज चल रहे हैं, उसको इतना डिस्टर्ब रखना आपका रियासत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा ज़िया साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं, चूँकि मौलाना साहब के साथ एक बड़ी ताकत है अवाम की, तो चूँकि अभी भी ग्वादर पूरा बंद है और बच्चे और ख़वातीन भी मौलाना साहब के साथ बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं, तो आप लोग का नेक्स्ट लाएअमल क्या होगा? हमारे ये लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, गैर लोग नहीं हैं। हम इनके साथ आखिरी हद तक बात करेंगे। एहतजाज इनका हक है, लेकिन वो एहतजाज एक कानून के दायरे कार के तहत होना चाहिए। कानून को हाथ में जो लेगा, फिर सरकार हुकूमत मजबूर हो जाएगी कानून के अंदर रहते हुए। लेकिन हम इनसे अपील करते हैं आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, कि आप गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ताउन किए, गवर्नमेंट ने आपकी तमाम मुतालबात मान लिए, गवर्नमेंट और रियासत आपकी है,
آپ اپنے ریاست کو ایسی دنیا میں ایک تماشا نہ بنے. آپ ہماری مائیں بہنیں ہیں. آپ کو روڈوں میں دیکھ کر ہمیں بھی ضرور تکلیف ہوتی، لیکن آپ کی تکلیف کو دیکھ کر ہم نے تمام صوبائی حکومت کی طرف سے اقدامات اٹھا ہی لیے ہیں. اگر کہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے آ جائیں بیٹھے کہ آپ نے یہ قدم نہیں اٹھائے، لیکن اس طرح کر کے گوادر کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں. روڈ پر بیٹھ کر ہمیں بھی تکلیف نہ پہنچائیں. آپ ہماری خواتین بیٹھی ہیں تو آپ بھی ریاست کا کچھ اور ملک کا کچھ خیال رکھیں. اچھا سیاض صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، چونکہ کہا جا رہا ہے، تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ نیٹ ورک جو گوادر درنے کے حوالے سے گوادر میں نیٹ ورک بھی بند کر دیے گئے ہیں. تو گوادر میں اس وقت چونکہ بڑی تعداد میں سیاح بھی موجود ہے، چائنیز بھی اس وقت موجود ہیں، تو ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ حکومت نے گوادر میں دھرنے کی وجہ سے موبائل نیٹ ورکس بند کیے ہیں. دیکھیں، آپ ایک رپورٹ کی طرف گئے، ابھی بھی رپورٹ مجھے ابھی بھی ریسنٹلی ملی ہے، وہاں جو ہے فائرنگ کی گئی ہے اور ایک پولیس اہلکار کو شہید بھی کیا گیا ہے. تو اس حد تک جب حالات بڑھ جائیں گے تو آپ حکومت امن و امان بحال کرنے کے لیے حکومت کے پاس مختلف آپشن ہوتے ہیں اور حکومت اپنے آپشنز کو یوز کرتی ہے. اچھا ضیاء صاحب، آپ سے پھر میں یہ جاننا چاہتی ہوں، یہ بات کیا درست ہے کہ سرکاری حکومت کی طرف سے یہ نیٹ ورک بند کر دیے گئے ہیں؟ ضرور ایسے اقدامات حکومت ہی اٹھاتی ہے کہ اگر امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اس سے چائنیز بھی وہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہے، جو کہ آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے، تو ان کو کیا پریشانی نہیں ہو سکتی ہے؟ ان کو ان تمام پریشانی میں جس میں ہم نے اور آپ نے مولانا صاحب نے ڈالا ہے، اس کو نکالنے کے لیے 2-3 دن کی پریشانی کو برداشت کر لیں گے میرے خیال سے. اچھا ضیاء صاحب، جیسا کہ ہم گزشتہ دنوں کی اگر بات کریں تو گزشتہ دنوں میں حالات اس طرح خراب ہوئے تھے کہ ایک ہی دن میں 8 بلاسٹ کیے گئے تھے. تو ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے دھرنے کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب بلوچستان میں یہ دہشت گردی کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو آپ بطور وزیر داخلہ اس پر کیا اقدامات لے رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک آج کی بات نہیں ہے. 2 دہائیوں سے پاکستان میں، خاص کر بلوچستان میں دہشت گردی کی ایک لہر دوڑ رہی ہے، جس میں کو بڑے سطح پر افغانستان کی سپورٹ حاصل تھی اور ہندوستان کی سرزمین اس پر استعمال ہو رہی تھی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں شہریوں، فورسز، مختلف طبقے لوگوں نے قربانیاں دے کر امن لایا ہے. تو یہ ہمارے ملک سے یا مارے گئے یا باغ نکل گئے. تو یہ بھی افغانستان میں ری آرگنائز ہو کے طالبان گورنمنٹ کے پاس وہاں سے آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ اپنے آقا کے کہنے پر، ہندوستان کے کہنے پر پھر کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کارروائیاں اسٹارٹ کی ہیں اور کچھ دنوں سے چل رہی ہیں. انشاءاللہ ہم پھر ہماری فورسز تیار ہیں اور وہ اپنی جانوں کا قربانی دے کر ملک میں امن اور امان بحال کر لیں گے. اچھا ضیاء صاحب، چونکہ آپ خود بھی قبائلی رہنما ہیں، آپ بطور بلوچ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب جس طرح ہم دھرنے میں شامل خواتین اور بچوں کی اگر بات کریں تو کافی تعداد میں وہ موجود ہیں، اس کو کیسے تحفظ دیا جا سکتا ہے؟ ان کو بالکل آخری حد تک انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ وہ ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں. پہلے میں ان سے گزارش کروں گا وہ گھروں میں جائیں، احتجاج اور بات چیت کا طریقہ استعمال کریں. باقی ان کا جو امن وہ ہوگا، احتجاج ہوگا، وہ ان کا حق ہے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. لیکن سب سے گزارش یہ ہے کہ احتجاج کی آڑ میں قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. اچھا ضیاء صاحب، اچھی بات ہے، لیکن اس کا محفوظ راستہ کیا ہوگا؟ حکومت خوش اسلوبی سے اس معاملات کو حل کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ حکومت کا کام مذاکرات، ٹیبل ٹاک، آخری حد تک ہم مذاکرات، ہم آپ کے سامنے، عوام کے سامنے، ہر عدالت میں بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، تاکہ آپ لوگ دیکھیں گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے یا گورنمنٹ صرف دیکھ رہی ہے. اچھا ضیاء صاحب، جیسے کہ مولانا صاحب کے گن مینس پر بھی تحفظات اٹھائے جا رہے ہیں، تو وہ تو ایک عوامی لیڈر ہے، سیاسی لیڈر ہے، تو سرکار ان کو تحفظ کیوں نہیں دے رہی؟ کیونکہ تحفظ تو اگر ان کو مل جاتی تو وہ شاید گن مینس اپنے پاس نہیں رکھتے. دیکھیں، ہماری تھریٹ کمیٹی ہوتی ہے، اس تھریٹ کمیٹی ڈسٹرکٹ لیول پر کوئی اپنی اپلیکیشن بھیج دیتے ہیں، وہ اس کے معاملات تھریٹ دیکھ لیتے ہیں. عدالت کے آرڈرز ہیں کہ کسی کو تو ہم ویپنز نہیں دے سکتے. جس کو تھریٹ اسسمنٹ کمیٹی اس کو ریکمینڈ کر دیتی ہے،
ہم اس کو دے دیتے ہیں. مولانا صاحب کا اگر جو کیس پڑا ہے وہ اپنے کیس کو فالو کریں, ادھر سے وہ کمیٹیوں کو کلیئرنس دے دیتی ہے تو سرکاروں کو سیکورٹی دے دیتا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ عرب, آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں ایک قبائلی نظام ہے, ہمارا ایک قبائلی معاشرہ ہے جہاں ہر بندے کی کچھ نہ کچھ مسئلے ہیں. اگر ہم سب فورسز اس طرح لگا دیں تو ہم پھر یہ اپنے ملک کا دفاع اور معاشرے کا دفاع کرنے میں ہمارے اتنے ریسورسز نہیں ہیں. اچھا اس لیے ضیاء صاحب, یہ کمیٹی ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ جس کو بہت زیادہ سینسیٹیو معاملہ ہے تو اس کو ہم سیکورٹی دیں. تو مولانا صاحب نے اگر ادھر دیا ہوگا وہ کو بھیج دیں تو اس کو ہم دیکھ لیں گے. اچھا ضیاء صاحب, چونکہ مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کیے گئے مذاکرات کیے گئے لیکن ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا, تو ایک سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی حکومت نے 11 نکاتی مطالبات میں سے کون سے ایسے مطالبات مان لیے ہیں جس پر عمل درآمد ہو چکا ہے؟ بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے, وہ لسٹ ابھی میرے ساتھ پڑی نہیں ہے. وہ ٹینٹ آپ نے دیکھا ہے مولانا صاحب کا, وہ ٹینٹ گواہ ہے کہ اس ٹینٹ میں ہم جب بھی بیٹھے مولانا صاحب مطمئن ہو گئے, مولانا صاحب کا ٹیم مطمئن ہو گئے, کہا ہے آپ لوگوں نے سب کچھ ہمارے مطالبات مان لیے. جب اس ٹینٹ سے ہم نکل جاتے ہیں پھر مطالبات ہمارے جو ہے ہم نے پتہ نہیں کیا ہو جاتے ہیں. ہم ریاست سے, ہم لوگ کا کام کوئی کسی کے ساتھ پرسنل ہونا نہیں, ہم جو ہے لوگوں کا کام مسئلے حل کرنا ہے. اگر مولانا صاحب دھرنا نہیں دے, روڈوں میں نہیں آئے بھی, گوادر کے لوگوں کا حقوق دینا, ان کا مسئلے حل کرنا ہمارا فرض ہے. اور یہ ہم نے بہت پہلے سے اس کے لیے مولانا صاحب سے پہلے گوادر کے لیے کچھ خاص قسم کی قانون سازی کیبنٹ اور اسمبلی میں کی ہوئی ہے. ٹھیک, ضیاء لانگو صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت نکال کر ہمیں ٹائم دے دیا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کے جو مذاکرات ہیں وہ حل ہونے کی جانب چلے جائیں. چونکہ مروچی مولانا صاحب کے دھرنا انگتک جاری اور یہ تہا مولانا صاحب استی بازی دھرنا تہا بازی استی جنین و چک ہم آبارہ اور آوتی تحفظات لوٹ گیا کہ استی بستی گروچا کی پولیس آئینی سر لٹ شاپی کو تک شیلنگ کو تک اور دزگیری کو تک چرشیا چی استی زالبل جو ہستا آیا نہیں ہم تنگ کنن بتن.